توحید اور پھر نماز فجر کی طرح پورا ختم کرنا ہے اور سجدے میں جا کے 10 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجک، 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دوسرا نسخہ۔ تیسرا نسخہ ہم نے امام زمانہ سے ملنے کے بھی نسخے بتائے تھے۔ ایک نسخہ یہ بتایا تھا اگر چاہتے امام خود تم سے ملنے آئے تو دنیا کی محبت ایسے نکال دو کہ دنیا کی تمام لذتیں تمہارے لیے مچھر کے پر کے برابر ہو۔ امام کہتے ہیں ایسے لوگوں سے ہم خود ملنا پسند کرتے ہیں۔ دوسرا امام سے ملنے کا نسخہ ہم نے یہ کہا تھا 1 سال کا نسخہ ہے، صبح اور شام، صبح اٹھنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے امام حسین کے مسائل پر گریا کرو، انشاءاللہ 1 سال میں اور 7 واضح گناہ سے دور ہو، پاک ہو۔ 1 سال میں امام کی زیارت ہوئی۔ پھر ہم نے نماز استغفار کا نسخہ بتایا تھا کہ بھائی ایٹم بم کا فارمولہ ہے، اس پہ عمل کرو۔ 2 رکعت نماز ہے، سورہ الحمد اور سورہ قدر دونوں رکعتوں میں پڑھنا ہے، اور قیام میں سورہ قدر کے بعد 15 مرتبہ استغفر اللہ، رکوع میں ذکر کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ، سجدے کے دونوں سجدوں میں ذکر کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ، دونوں سجدوں میں اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح۔ اور کل ہم نے نسخہ سنایا تھا فوڈ پوائزننگ سے بچنے کا، بسم اللہ الشافی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء ولا داء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور آج کا ایک کمال کا نسخہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور یہ نسخہ بہت بزرگ ہستی نے ہمیں بتایا۔ ابھی بالکل چند دن پہلے کا واقعہ ہے جب ہمارے چچا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، بہت طبیعت ان کی خراب تھی، دعا کیجیے گا انشاءاللہ خدا انہیں شفا نصیب فرمائے۔ تو یہ بزرگ ہستی، یہ وہ بزرگ ہستی ہیں، یہ وہ بزرگ عارف ہیں جن کی کرامات اگر میں بتانا شروع کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ صرف ایک میں اشارہ کروں، ایک مرتبہ انہوں نے جوانوں کو کہیں مجلس پڑھنے گئے تھے، انہوں نے جوانوں کو کہا تھا میری ریکارڈنگ نہیں کرنا۔ جوانوں نے کہا مولانا صاحب کو کیا پتا چلے گا، ہم چھپا کے ریکارڈنگ کر لیں گے۔ انہوں نے چھپا کے ریکارڈنگ کی، کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوئی۔ اچھا انہوں نے کہا ایک مرتبہ غلطی سے ہو گیا ہوگا تو ہم کیا نام ہے 2-3 ٹیپ ریکارڈر رکھتے ہیں اور ریکارڈنگ کر لیں گے۔ 2-3 ٹیپ ریکارڈر کیے، اس میں ریکارڈنگ نہیں ہوئی، تو انہیں پتہ چل گیا کہ جب انہوں نے اجازت نہیں دی ہے تو ان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ریکارڈنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بڑی طاقتور ہستی ہے، ان کی بہت کرامات ہیں۔ اتفاقاً ان سے ملاقات سے کچھ دن پہلے تو میں نے کہا کہ چچا کی طبیعت بہت خراب ہے تو کیا کریں، نسخہ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اس نسخے پہ عمل کرو، اور یہ کمال کا نسخہ ہے۔ کہا جب بھی کوئی انسان بہت بیمار ہو جائے، اور ہمارے چچا کو ڈاکٹر نے جب رپورٹس دیکھی، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ رپورٹس سے تو آپ کو بالکل ابھی دنیا میں ہونا نہیں چاہیے، آپ دنیا میں کیا کر رہے ہیں، یعنی اتنی طبیعت ان کی خراب ہو گئی تھی۔ لیکن اس نسخے کا فائدہ سنیے۔ انہوں نے کہا بیٹا آج فوراً یہ کام کرو۔ میں نے کہا کیا کام کرو؟ کہا بکرا خریدو اور امام موسیٰ کاظم کی نیت سے اس کو تم اپنے چچا کا صدقہ کر لو اور پھر وہ غریبوں میں بانٹ دو۔ اور جب یہ نسخے پہ عمل کیا تو ڈاکٹر حیران کہ رپورٹ دکھا رہی ہے کہ تمہیں ہونا نہیں چاہیے لیکن تم دنیا میں کیسے ہو، امام کی برکت سے۔ یہ وہ سپر پاور نسخہ ہے۔ آیت اللہ عظمیٰ تقی رحیمیان نے یہ نسخہ بتایا، بڑے کمال کے آیت اللہ، بزرگ ہستی ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا اس نسخے پہ آپ یہ عمل کریں، جب بھی کبھی خدا نخواستہ آپ کی زندگی میں کوئی بڑی مشکل آ جائے، کوئی بڑا بیمار ہو جائے، خطرے جان اور موت کا خطرہ ہو تو آپ کیا کریں، بکرا لیں امام کی نیت سے۔ ساتھ میں سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل مولا کی نیت سے آپ صدقہ کریں اور غریبوں میں بانٹ دیں، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ اگر کیونکہ 2 قسم کی موتیں ہوتی ہیں، ایک حتمی موت ہوتی ہے، ایک غیر حتمی موت ہوتی ہے۔ حتمی موت یعنی پکی موت، اس میں کوئی بچنے کا طریقہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ مولا حسین خود سفارش کرے، مگر یہ کہ مولا حسین کی واقعات ہیں۔ حتمی موت بھی ایک جوان کا واقعہ ہے، مر چکا تھا، اس کی ماں کربلا کا واقعہ ہے، اس کی ماں چھت پہ چلی گئی، جنازہ نیچے تھا، اور ماں رو رو کے مولا حسین کے حرم کی طرف کہتی مولا میرا جوان آپ بچائیے، میرا بیٹا آپ بچائیے۔ سب نے کہا نیچے جنازے میں بدبو ہو جائے گی، بہت دیر ہو چکی تھی، یہ ماں رو رہی تھی، اور اچانک بیٹا زندہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے ملک الموت لے جا رہا تھا، میری روح کو لے جا رہا تھا، اور مولا حسین نے کہا اسے واپس بھیج دو، اس کی ماں نے ہم سے مدد مانگی ہے، اور اس کی حتمی موت تھی۔ کئی اس طرح کے واقعات ہیں۔ حتمی موت مگر یہ کہ اہل بیت اسے سفارش کرے تو واپس آتی ہے، لیکن عام طور پہ حتمی موت جو ہے جب آ جائے پکی موت
تو نجات نہیں ملتی، لیکن غیر حتمی موتیں جتنی ہیں وہ صدقے سے نجات ملتی ہے. اس طرح بکرا آپ نے قربان کر دیا، اس سے نجات ملتی ہے. تو انشاءاللہ اگر کوئی اس طرح کی خطرناک غیر حتمی کوئی موت ہوگی تو وہ ٹل جائے گی اور انسان کو نجات ملے گی. آئیے ہم سب مریں گے، آج نہیں تو 10 سال بعد، 10 سال بعد نہیں تو 30 سال بعد، ہم سب مریں گے. کوئی ایسا انسان نہیں جو کہے میں زندہ رہوں گا. لیکن اے مسلمانوں، کوشش کرو مرنے کے بعد اتنے نیک بن کے مرو کہ مرنے کے بعد قبر میں امام زمانہ کی ملاقات ہو، مرنے کے بعد قبر میں مولا حسین سے ملاقات ہو. کوشش کرو. اور کب ہوگی؟ کس کو ملاقات ہوگی؟ جو 7 اعضاء کو گناہ سے پاک رکھے، جو زندگی میں ہر عمل مولا کی خوشی کی خاطر کرے. آئیے ریاکاری سے بچیں، شو آف سے بچیں، غیبت سے بچیں، نفس کی بیماریوں سے بچیں. اور اگر نفس کی بیماریوں سے بچنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت سے توسل کرو، فقیری کرو. جیسے ہم اپنی جسم کی بیماری کے لیے رو رو کے دعا نہیں مانگتے، مشہد کربلا نہیں جاتے کہتے مولا ہمیں شفا دیجیے، اسی طرح اپنی نفس کی بیماریوں کے لیے تڑپ تڑپ کے دعا کرو، رو رو کے دعا کرو. اور مولا حسین کے وسیلے سے جب دعا کرو گے تو 40 سال کا سفر ایک رات میں طے ہو جائے گا. اور گریہ کرو. بس اب 3-4 اور راتیں باقی ہیں، دن باقی ہیں. مولا کو پرساد امام